الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ آج بھی ہم نماز کے اسرار و رموز سے متعلق بات چلا رہے ہیں اور یہ ہمارا اس ٹاپک کا آخری پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگرام کے اندر ہم نے خشوع اور خضوع سے متعلق معلومات حاصل کی تھیں، علم حاصل کیا تھا کہ ظاہری سکون اور دل کا سکون خشوع اور خضوع کہلاتا ہے۔ آج ہم اس بات پہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، دل کا سکون بھی حاصل ہو جائے اور ظاہری سکون بھی حاصل ہو جائے۔ تو یہ اگر ہو گیا تو پھر دل کے اوپر ایک کیفیت آ جائے گی، اللہ رب العزت کے جلال کی عظمت دل میں پیدا ہو جائے گی، اپنی عاجزی اور انکساری انسان کے دل میں آ جائے گی، اللہ کی رحمتوں کے اوپر امیدیں لگ جائیں گی اور انسان کے مزاج میں شکر گزاری پیدا ہو جائے گی۔ یہی عبادت ہے، یہی عبادت کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچ سکیں، حاصل کر سکیں، اللہ رب العزت سے معافیاں مانگ سکیں، اللہ کا شکر ادا کر سکیں، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر سکیں، اس کی حمد و ثنا کر سکیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو پسندیدہ عبادت تھی اپنے حبیب کو سکھائی اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو سکھائیں اور امت کے تمام بڑوں سے یہ ہوتی ہوئی آج ہم تک بھی پہنچی، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم بھی اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے، منظور ہو جائے۔ اور گزشتہ کئی پروگراموں میں اسی سے متعلق مختلف انداز سے بات چیت چل رہی تھی تاکہ واقعی عبادت بن جائے، واقعی ہمارا دل اللہ اللہ کرنے والا بن جائے اور اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایک بار اللہ رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہماری طرف بھی توجہ فرما لیں تو بات بن جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں خشوع کے 6 باطنی اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ ان کے حصول کے اسباب کیا ہیں، ان کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان کو ہم باری باری سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز کا نام ہے حضور قلب، کہ دل کی حاضری وہ ممکن ہو جائے۔ انسان کا دل اگر حاضر ہوگا عبادت میں تو پھر واقعی عبادت بن جائے گی۔ اب یہ ہے کہ یہ دل حاضر کیسے کیا جائے، تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ بھئی جہاں دل لگا ہوا ہوگا وہیں دل کے اندر فکر ہوگی، وہی دل کی کیفیت ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے دل کو دنیا میں لگایا ہوا ہے، دنیا کی محبت کو دل میں بسایا ہوا ہے، تو بھئی اس کو نکالنا پڑے گا، اللہ کی محبت کو دل میں لانا پڑے گا، آخرت کی فکر کو پیدا کرنا پڑے گا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر انسان کسی وجہ سے اپنے کاروبار کی معاملے میں فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کو رات کو نیند میں بھی اس کے خیالات آتے رہتے ہیں اور یہ اس فکر میں لگا رہتا ہے۔ اب کوئی گھر میں بیمار ہو جاتا ہے تو ان دنوں میں کاروبار یاد نہیں آتا بلکہ بیماری اور اپنے عزیز کی خیریت اس کو فکر مند کر دیتی ہے، اس کی فکر تبدیل ہو جاتی ہے۔ بھئی ایمان والے کی ایک فکر یقیناً یہ ہونی چاہیے کہ کس طرح میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، خاتمہ میرا بالخیر ہو جائے، میری قبر، میرا حشر کا دن کامیابی کا دن بن جائے
اور میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، جنت میں جانے والا بن جاؤں، موت سے پہلے پہلے اللہ کی رضا میں پالوں۔ تو یہ اگر جذبہ آ جاتا ہے تو اس کی فکر تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب یہ فکر تبدیل ہو جائے گی تو اب جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا اور یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اس کے لیے اب ایمان کی ضرورت ہے، تاکہ ایمان پکا ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ایک وہ ذات ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں نے اس کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، شہادت دی ہے۔ تو اس ایمان کی کیفیت جب دل میں ہوگی تو انشاءاللہ یہ حضور قلب حاصل ہو جائے گا۔ دوسری چیز آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تفہیم، یعنی انسان جب کوئی کلام کرتا ہے تو اس کو اس کلام کا معنی آنا چاہیے۔ اگر معلوم ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں تو توجہ کہاں سے ہوگی اس میں؟ حضور قلبی کیسے پیدا ہو جائے گی؟ اس کو تو معلوم ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں۔ اگر آپ کوئی اشعار ایسے پڑھتے ہیں جن کے جو دوسری کسی زبان میں ہیں، آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہیں، تو آپ اس میں کیسے توجہ رکھیں گے؟ تو ضروری ہے کہ معنی کا علم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہا ہوں، حمد و ثنا جیسے شروع ہوتی ہے نماز تو اس میں کہی جاتی ہے، تو اب حمد و ثنا اگر مطلب ہی نہیں ہے پتہ، تو کیسے جو ہے کیفیت پیدا ہو جائے گی، کیسے جو ہے دل متوجہ رہے گا؟ سورہ فاتح پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ طوطے کی رٹی ہوئی کیفیت سے جب یہ پڑھے گا تو اب اس کے دل میں جو ہے کیفیت نہیں رہے گی، زبان پڑھ رہی ہوگی لیکن دماغ کچھ اور سوچنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا تفہیم جو ہے معنی کے اوپر توجہ رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ بھائی اپنی فکر کو تبدیل کرے، اپنی آخرت کی سوچ، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی فکر، عاجزی انکساری کی فکر، جب اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اب شیطان کے وساوس سے بچ جائے گا۔ جب نماز کے لیے آئے تو اب یکسوئی کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز کو پڑھے۔ اگلی چیز آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تعظیم۔ تعظیم جو ہے یہ وصف ہے، یعنی جس کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے اس کی عظمت کا خیال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، وراء الورا ثم وراء الورا، یعنی اللہ جو ہے اس کی عظمت کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنی صفات میں سے جو ہے کچھ صفات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے۔ لوگ بھی 99 نیم جو ہیں یاد بھی کرتے ہیں، اپنے گھر میں اس کو کہیں نہ کہیں فریم میں لگا کے بھی رکھتے ہیں، بعض اوقات ان ناموں کو پھکار کے اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اور اس عظمت کو بھی دل میں پیدا کرنا چاہیے تاکہ جو ہے اس کو معلوم ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر فرض کیا جو ہے ایک آدمی جو ہے کسی بڑے کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، جب پیش ہوتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جو ہے بڑا ہے، یعنی فرض کیا کسی آفس کے جو ہے ڈائریکٹر کے پاس وہ پہنچ گیا اور اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ تو کوئی بڑا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ سمجھا عام آدمی ہے، کوئی آدمی ہے۔ تو اب اس کو اس کی عظمت کا پتہ نہیں ہوگا، اس کی گفتگو بدل جائے گی، اس کا انداز ڈیفرنٹ ہوگا، یہ کیئرلیس ہو کے بات کر رہا ہوگا۔ جو ہی اس کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ تو وہی بڑا ہے جس سے میں جس کو ملاقات کے لیے آیا ہوں، جس سے میرا کام ہے، جس سے میرا واسطہ ہے، تو اب اس کی تعظیم اس کے دل میں آ جائے گی، ڈیفرنٹ کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ تو اب جب یہ بات کرے گا تو بھئی ایک تو اس کی توجہ پوری کی پوری اب اس کی طرف ہو جائے گی کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، بڑے سے بات کر رہا ہوں، تو اب یہ پورے اس کے ساتھ توجہ کے ساتھ وہ ادھر ادھر کوئی بات نہیں سوچے گا، کوئی اور خیال نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بول رہا ہوگا وہ اپنے الفاظ نکالنے سے پہلے سوچے گا میں کیا بول رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سے غلطی میں کوئی ایسی بات ہو جائے یہ بڑا ناراض ہو جائے، یا میری درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے، ایکسیپٹنس نہ ہو، اور جو مراد میں لے کر آیا ہوں امید ہے میرے دل میں وہ پوری نہ ہو۔ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور ہماری
جو ہے حضور قلبی بھی ہے، اور ہمارے دل میں جو ہے ان معنی جو پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، نماز کے اندر الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں ان کی طرف بھی خیال ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے سبحان ربی العظیم کہنا ہے تو ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا تھا ہم کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم۔ تو یعنی الفاظ کہاں کون سے اتحیات پڑھ رہے ہیں جب ہم قیام میں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ الفاظ کا رد و بدل جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے، جس مناسب وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی حال میں اس کو پڑھنا چاہیے، ہے نا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے جب اس کے دل میں آ جائے گی، تو اب یہ عظمت دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ کی عظمت اور جلالت کہ اللہ بہت بڑے ہیں، اور دوسری چیز ہے کہ اپنے نفس کی حقارت کہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے جی۔ تو اب اگر اس کا خیال ہوگا تو دھیان سے بات کرے گا۔ شیطان جو ہے اللہ سے بات بھی کر رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں تھی کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس وقت جو ہے اس کے اندر تکبر آ گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو دفع دور کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، وہ مردود ہو گیا۔ تو بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہے اپنی نفس کی حقارت اور ذلت اور اس کی ہمیں معرفت ہی نہیں ہے، اندازہ بھی نہیں ہے، بلکہ تکبر والی کیفیت ہمارے دل میں ہے کہ یہ بڑا کمال کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے حال پہ رحم فرمائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور وصف ہے جس سے جو ہے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، توجہ دل کی اور ظاہری ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہیبت، یعنی انسان کے دل میں خوف ہو، تعظیم کی وجہ سے ایک خوف دل میں ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ اتنا بڑا ہے، اور جو ہے اس کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ خوف نفس کی جو حالت ہے، اگر کوئی بندہ کسی جج کے سامنے پیش ہو جائے، اب جب یہ وہاں کھڑا ہوگا تو اس کے دل میں حضوری ہوگی، وہاں پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کو خیال ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بول رہا ہوگا، جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوگا، اس کو اس کا بھی خیال ہوگا کہ میں کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ جج ہے۔ اور چوتھی بات یہ بھی آ جائے گی، اس کو خوف ہوگا کہ یہ جج جو ہے فیصلہ کرے گا میری سٹیٹمنٹ کے اوپر، ہے جی، یا مجھے سزا مل جائے گی اور یا مجھے جو ہے باعزت طور پہ یہاں سے بری کر دیا جائے گا، ہے جی، اور مجھے اس سے سکون اور فائدہ مل جائے گا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ سوچے اللہ جو ہے وہ مالک یوم الدین ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب چیز ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ جب اس طرح سے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے دل میں اب ہیبت ہوگی، اللہ کی بڑائی ہوگی کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، تو اب یہ ایک اس کا انداز بدل جائے گا۔ تعظیم کے ساتھ خوف کا ہونا یہ بھی ایک بڑا اچھا وصف ہے کہ بندے کو اللہ کا خوف ہو اور اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈر رہا ہو۔ پانچویں چیز ہے اس کو کہتے ہیں رجا۔ رجا جو ہے یہ امید کو کہتے ہیں کہ وہ امید بھی دل میں رکھتا ہو۔ تو اب دیکھیں کہ اگر بادشاہ کی تعظیم بھی کر رہا ہے، بادشاہ سے ڈر بھی رہا ہے، اور بادشاہ کے بارے میں جو ہے اس کو یہ امید ہو کہ بادشاہ رحم دل ہے، معاف کر دینے والا بھی ہے، اس کے بارے میں ہم نے اچھی باتیں سنی ہیں، تو اب اس کی کیفیت اور ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے لطف و کرم کے اوپر اس کی نظر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے اور معافی مانگنے والوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ بندہ اپنے نفس کو اچھی طرح جانتا ہے، جب اس کے اندر یہ وصف آ گیا تو اب جو ہے اس بندے کی کیفیت بدل جائے گی اور یہ امید کے ساتھ بھی نماز پڑھے گا، اس کو تعظیم بھی ہوگی اور خوف بھی ہوگا لیکن امید بھی ہوگی۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ حیا ہو
کہ انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو اس کے اندر یہ حیا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اور میں واقعی میں جو قصوروار ہوں، میری کوتاہی ہے، میں نے عبادت ویسے نہیں کی جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اور اپنی عاجزی اور انکساری کے اوپر اس کی توجہ ہو۔ جب اس سے آگاہ ہوگا تو اب اس کو شرم بھی آئے گی، مانگ تو میں رہا ہوں مگر ہوں تو میں مجرم، لیکن اللہ سے میں امید بھی لگائے کھڑا ہوں۔ اللہ بڑے ہیں اور قادر مطلق ہیں، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں۔ تو اب اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ تو اس کیفیات کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھنے ہوں گے تو ہمارے اندر جو ہے اب خود بخود خشوع اور خضوع آ جائے گا۔ ہم نے جو ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے وہ اوصاف جو نماز کے اندر مومن کے ہونے چاہیے ان کو وقفے سے پہلے سنا تھا، اور اب جو ہے ان اسباب کو، ان چیزوں کو کیسے حاصل کیا جائے اس سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اگر ہم نماز سے پہلے نماز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، جس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، اور گناہوں کو چھوڑنے سے متعلق گزارش یہ ہے کہ کیونکہ انسان ہمیشہ خطا کار ہوتا ہے، لیکن علم اور ارادے کے ساتھ، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے، انٹینشنلی، نوئنگلی جو ہے اب اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بچہ اگر جو ہے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، غلطی کرتا ہے، کمی بیشی کرتا ہے، تو بھائی ماں باپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھا دی تھی بات، اس کو پتہ چل گیا تھا، پھر بھی یہ میری نافرمانی کر رہا ہے، تو ماں باپ اس بچے سے زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی، نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہ پڑھنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، تو اب ہمیں نماز میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا اسی طرح تمام گناہوں کو ظلمت سمجھنا چاہیے، اور بلکہ گناہوں کو جو ہے وہ نجاست سمجھنا چاہیے کہ اگر جو بھی گناہ کروں گا اس سے فرشتوں کو میرے اس عضو سے بدبو محسوس ہوگی، تکلیف محسوس ہوگی، لہٰذا قیامت کے دن بھی یہ اعضاء اس کے جو ہے بدبودار ہو جائیں گے، لہٰذا میں آپ کو جو ہے گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی انسان کو اپنے لباس اور غذا کو بھی پاک رکھنا چاہیے، یعنی حرام سے بچانا چاہیے اور حلال استعمال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی غلاف کعبہ کو پکڑ کر یا اللہ پکارتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا لباس اور اس کا کھانا حرام تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے کہ ہم جو مال کماتے ہیں اور جن سے ہم اپنا لباس بناتے ہیں اور جو کھانا ہم کھاتے ہیں ان کو ظاہری طور پر بھی حلال ہونا چاہیے، ذبیحہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح اس کے اندر ویسے ہی باقی نجاست بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو بندہ حرام لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کی جب ہم تیاری کر رہے ہیں تو سب سے پہلا عمل ہم نے وضو کیا، تو وضو کے وقت ہی ہم اپنے آپ کو ہوشیار کریں یعنی حضور قلبی دل میں پیدا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وضو خود جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ یہ خالی دھونا دہانا نہیں ہے کہ بھئی ہم بس ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، بلکہ یہ ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ وضو کرنے کے بعد نماز نہیں پڑھتا، فقط وضو کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ میں ایک نیک عمل کر رہا ہوں، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا وضو کرتے ہوئے جب وہ ہاتھوں کو دھو رہا ہے، جب کلی کر رہا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، اور اسی طرح تمام اعضاء کو جب دھو رہا ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور اپنے ان اعمال کے ساتھ کہ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ میرے اس عضو کے گناہوں کو دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں جب ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کو وضو غسل کرایا جاتا ہے، ساری زندگی کے گناہ
اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں۔ اللہ مالک ہے، اس نے ایک طریقہ بتا دیا کہ بھائی اس طریقے سے تم اگر دھو گے تو تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو دیں گے، پاک کر دیں گے، تمہیں صاف کر دیں گے۔ تو بھائی اس طرح اس کیفیت سے آج ہم زندہ ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو دھو رہے ہیں، کل مر جائیں گے، کوئی ہمیں غسل کرائے گا تو بھائی اس وقت بھی یہی امید ہوگی کہ انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ انسان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو توجہ رکھے، کیونکہ اب یہ اذان جو ہے وہ نماز کے لیے دی جا رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ جب اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تو نماز میں کیسے حضور قلبی حاصل ہو جائے گی؟ جب نماز کی طرف بلانے والے کے اوپر توجہ نہیں کی، اس کے الفاظ پہ توجہ نہیں کی، تو اب نماز میں آ کھڑا ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے اذان سے لے کر نماز تک آنے میں بھی بے دہانی والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس وقت یہ سوچنا چاہیے اللہ جو ہے سب سے بڑے عظمتوں والے، اور جو ہے وہ ان کی طرف سے بلایا جا رہا ہے، نبی نے یہ طریقہ سکھایا ہے، تو لہٰذا اب جو ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے تھے اپنے گھر والوں سے ایسے ڈٹیچ ہو جاتے تھے جیسے وہ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، تو بھئی اس کے بعد نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے ہماری کیفیت بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی چیز ہمارے حضور قلبی میں، خشوع میں جو ہے رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، ہمیں اس کو دور کر دینا چاہیے، اپنے سے اس کو دور کر دینا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر جیب میں سیل فون ہے اور وہ رنگ کر سکتا ہے، بیل بجے گی، ہمیں بھی تکلیف ہوگی اور دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ چنانچہ ایک تو یہ ہے کہ سیل فون کو مکمل شٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے، اور اگر گھر میں نوافل پڑھے جا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اسے سیل فون کو ہی اپنے سے دور رکھ دیا جائے تاکہ یہ سیل فون کی آواز سے ہمیں ڈسٹربنس نہ ہو۔ اسی طرح کوئی اور چیز بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کمرے میں کھڑے ہیں جس کی ڈیکوریشن ہمیں متوجہ کر رہی ہے، یا ہمارا مصلی اتنا رنگین ہے اور اتنا ہمیں اس کی طرف توجہ جا رہی ہے، تو بھئی ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لباس، ایسے مصلی، ایسے فیکٹرز جو ہماری توجہ کو ہٹا سکتے ہیں، ماحول جو ہے جو ہمیں ڈسٹرب کر سکتا ہے، ہم اس میں نہ رہیں۔ اسی طرح اگر کسی ایسی محفل میں ہم جا رہے ہیں جہاں نماز پڑھنا ہی مشکل ہو جائے گا، یعنی ناچ گانا ہو رہا ہے، تو بھئی اب ایسی محفل سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں تاکہ انسان پوری توجہ کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کر سکے۔ تو اس چیز کا اہتمام کریں گے۔ اب ہم نماز کے لیے پہنچ گئے ہے جی، ہم نے جو ہے اب نماز پڑھنی ہے، امام صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس دوران ایک تو یہ ہے کہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے بندے سے باتیں شروع کر دیں، دوسروں کا حال پوچھنا شروع کر دیا۔ بھئی آپ کسی بس سٹاپ پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہے نا، آپ کوئی ایئرپورٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ نے ٹائم کل کرنا ہے۔ آپ نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی عبادت شروع کر دیں، آپ اللہ کی یاد شروع کر دیں۔ نماز کے اعمال جو ہی اقامت کہی جائے گی آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دوران بہتر ہے کہ بالکل توجہ کر کے اللہ کی طرف اور بیٹھ جائے تاکہ نماز سے پہلے نماز کی کیفیت حاصل ہونی شروع ہو جائے، اور پھر جب نماز شروع ہو تو مکمل نماز کے اندر داخل ہو جائے۔ اب اس کے بعد نماز جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے، اور تکبیر تحریمہ یعنی پہلی دفعہ جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے، ہاتھ کو کانوں تک اٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد باندھ لیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں انسان اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا سے نکل کر اللہ کی یاد میں یہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو یوں سمجھیں جیسے ایک کام اب شروع ہو گیا ہے نا، تو اب پوری توجہ اس طرف، پہلے آپ انتظار میں بیٹھے تھے، اب آپ کا کام شروع ہو گیا، آپ نے عبادت شروع کر دی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے صاف ظاہر ہے کہ اب دنیا کا خیال دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے ثنا پڑھتے ہیں۔
تو اب جب ثنا پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، سورہ فاتح پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو اب یہ الفاظ جب ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے درخواست دے رہے ہیں تو اب الفاظ کے اوپر توجہ رکھنا بھی شروع کر دیں، تاکہ جو درخواست دی جا رہی ہے اس پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اور جو ہے الفاظ پہ بھی توجہ رکھیں کہ کہیں میں الفاظ غلط نہ پڑھ جاؤں، زیر زبر پیش کی غلطی نہ کر جاؤں، اور دوسری بات ہے اس کے معنی کے اوپر بھی توجہ رکھی جائے کہ میں کیا جو ہے درخواست دے رہا ہوں، کیا میں حمد و ثنا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کیسے تسبیح کر رہا ہوں، تاکہ وساوس سے جو ہے دل ہٹ جائے اور اللہ کی یاد میں لگ جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے جس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان، یعنی آپ جو نماز میں جو بھی حرکات سکنات کریں گے اور جو بھی آپ الفاظ بولیں گے ان سب کو آرام سے کریں، جلدی نہ کریں۔ بعض اوقات لوگ جلدی شروع کر دیتے ہیں، بس کھڑے ہوئے بیٹھے ادھوری جو ہے وہ جو ہے انہوں نے قیام کیا، رکوع کیا، ہے نا، اور جو ہے نماز مکمل کر دی۔ تو یہ انداز جو ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز میں چوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چوری کرنا یہ تو بہت ہی بری بات ہے، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا نماز کے اندر آرام سے جو ہے ہر چیز کو جو ہے کریں۔ ایک آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کے گھر میں گھر والے جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں بھئی آپ نے گاڑی اگر آپ نے شروع کی تو ایک ترتیب سے آرام سے جھٹکے نہیں مارے، ہے نا، اور بریک لگائی تب بھی یہ نہیں کہ سب لوگ ایک دم سے پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا ہوا۔ تو جھٹکے والی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ آرام سے اطمینان والی نماز، ہر جو ہے کام کو مکمل کرتے ہوئے نماز کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ہم اگلی نماز بھی پڑھ سکیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ تو بڑی حمد و ثنا ہے، یہ تو ہماری طرف سے بڑی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ تو ایسی حالت میں کتنی اچھی بات ہو کہ ہم آرام سے کریں، سارے عمل کو ٹھہر کے کریں، ہے جی، اور جو ہے اس کو آخری نماز سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ نہ جانے کیا ہوگا، کہ پھر نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فرمایا کرتے تھے تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو رخصت ہونے والی کی طرح نماز پڑھ، جیسے آخری دفعہ نماز پڑھی جا رہی ہے، تو آرام سے پڑھ کہ جیسے اب اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا، اور جو ہے پھر نہ جانے مجھے نماز کی طرف آنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اگر ہم یہ کیفیت اپنے دل میں رکھ لیں کہ شاید میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں، اور میں ایسے دوستوں کو جو بھی جانتا ہوں نماز پڑھ کے وہ آئے اور آ کر گھر میں کہنے لگے تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، جی چاہ رہا ہے تھوڑا آرام کر لیں، چنانچہ ظہر کی نماز پڑھ کے آئے اور آ کے سو گئے۔ اب جو ہے عصر کا وقت ہو گیا، گھر والوں نے سوچا کہ بھئی آرام کر رہے ہیں، ہم ان کو ابھی اٹھاتے ہیں، چلو تھوڑا سا اور سو لینے دیں، لگتا ہے آج بہت گہری نیند آئی ہوئی ہے۔ تھوڑا ٹائم اور گزرا، اسی طرح کرتے کرتے مغرب کا وقت قریب جب آنے لگا، اب گھر والوں کو فکر ہو گئی کہ ان کی عصر کی نماز تو بھئی چلی جائے گی۔ اب گھر والے جب آئے، آ کے ان کو ٹچ کیا، دیکھا تو وہ تو جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ بھئی جو ہے جس مسجد میں گئے تھے نماز پڑھنے ان سے پوچھا بھئی وہاں کوئی ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے نہیں، انہوں نے بلکہ وہاں پر اذان بھی دی اور جو ہے وہاں نماز بھی پڑھی اور بالکل چنگے، ہر چیز ٹھیک ٹھاک، کوئی بھی پرابلم نہیں تھا۔ اچھے بھلے وہاں سے نکلے اور گھر آئے اور آ کے سوئے اور ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ تو یہ آخری نماز تھی جو انہوں نے ادا کی اللہ کے حضور میں۔ ہمیں کیا معلوم ہمارا کیا حال ہو، کب ہماری آخری نماز ہو جائے۔ اب اگر فرض کیا یہ تمام چیزیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ہے ہمارے سے حاصل نہیں ہو رہی، ہمیں مشکل ہو رہی ہے، یہ ساری کیفیات نہیں جم رہی، تو بھئی پھر ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اچھی صحبت کو اختیار کریں، اللہ والوں کے پاس جائیں، نیک دوست بنائیں۔ اگر ہمارے دوست بھی اچھے نہیں ہوں گے تو وہ ہمیں غافل کر دیں گے۔
اگر ہمارے دوست ایسے ہوں گے جو دنیا کی فکر میں لگے ہوں گے اور جب آخرت کی بات ان سے کی جائے گی وہ کہیں گے کہ اچھا بھائی وہاں جائیں گے تو دیکھ لیں گے، تو یہ بندہ بھی یہی سمجھے گا وہاں جائیں گے تو دیکھ لیں گے۔ تو اس کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیک دوست بنائیں، اللہ والوں کو دوست بنائیں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھا کریں، خاموشی کے ساتھ بھی اگر ان کے پاس بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ نماز بھی بن جائے گی، یہ عبادت جو ہے واقعی عبادت بن جائے گی۔ اور اس کے بعد بھائی یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بھی جا رہے ہیں، ساری کوشش بھی کر رہے ہیں، پھر بھی مشکل ہو رہی ہے، تو بھائی بہت آسان سی بات ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس ہمیں بہکا رہا ہے، اب ہم اپنے رب کو پکاریں جس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اگر تمہیں شیطان کے وساوس تنگ کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو بھائی ہم اگر دعا مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے خشوع اور خضوع والی عبادت چاہیے، اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق دے دے، اگر فرض کیا ساری زندگی ہم ایسی نماز نہ پڑھ سکے تو قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں اتنا لکھا ہوگا کہ یہ بندہ اللہ سے مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا حتیٰ کہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے کو معاف کر دو، یہ بیچارہ مجھے پکارتا رہا، ہاں یہ کمزور اتنا تھا کہ یہ جو ہے وہ عمل نہ کر سکا، لیکن اس پکارنے کی وجہ سے میں اس کو جو ہے اعلیٰ نماز پڑھنے کا اجر عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی کر دے۔ صوفیہ نے نماز کی جو کیفیت ہے اس کے حاصل کرنے کے بارے میں کچھ ہدایات بتائی ہیں، اور حقیقت میں یہ تو 12,000 چیزیں ہیں، لیکن ان کو 12 میں جو ہے تقسیم کیا گیا اور ان کا خلاصہ بنایا گیا تاکہ اس کا فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ یاد رکھیں انما الاعمال بالنیات، انسان کے جو بھی ایکشن ہیں ان کے پیچھے اس کی نیت ہوتی ہے، اخلاص والی نیت ہوگی، اللہ کے لیے عبادت کی نیت ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، دوسروں کے لیے نماز نہیں ہوگی، کسی کے دباؤ میں نماز نہیں پڑھی ہوگی، جیسے بچے ماں باپ کے دباؤ میں نماز پڑھتے ہیں جب لیکن اڈلٹ ہو جاتے ہیں پھر تو صاف ظاہر ہے ان کی اپنی عبادت ہے۔ ٹریننگ کے لیے، سمجھانے کے لیے بچوں کو ماں باپ جو ہے پریشر کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، جب وہ اسکول کے ہوم ورک کے لیے بھی پریشر کرتے ہیں، اسکول جانے کے لیے بھی پریشر کرتے ہیں، دنیا کے جو ہے فائدوں کے لیے بھی پریشرائز کرتے ہیں، بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں، تو بھئی آخرت کے فائدوں کے لیے کیوں نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ ماں باپ سے زیادہ مخلص کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تاکہ اس کا بچہ اس دنیا میں بھی کامیابی والا ہو اور آخرت میں بھی وہ کامیابی پانے والا بن جائے۔ تو بھئی اب ان 12 چیزیں ہیں، ان کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز جب پڑھنی ہے تو ہمیں نماز سے متعلق جو علم ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے صحابہ کو سمجھایا، سکھایا، کر کے دکھایا، اور جو ہے ہمارے تک یہ پہنچا، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اس سارے علم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز میں فرائض کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، اور جو ہے نماز کے ایکشن کیا ہے، ایک بندہ نیا مسلمان ہوا تو سب سے پہلی چیز وہ کیا کرے گا؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ جو ہے نماز کا علم حاصل کرے گا۔ جب اس کو نماز کا علم حاصل ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میری نماز کو شیطان اور میرا نفس کیسے خراب کرتا ہے۔ اگر شیطان اور نفس نے میری نماز کو خراب کر دیا، اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو ریپیئر کرنا، یعنی اگر وہ ربط ٹوٹ گیا اس کو جوڑنے کا طریقہ بھی جو ہے سکھا دیا، اور جسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھول ہو گئی، کوئی چوک ہو گئی تو کتنے پہ جو ہے وہ ریپیئر کر سکتا ہے، اور کتنے پہ ہم کہیں گے نماز فاسد ہو گئی، ختم ہی ہو گئی، تو بھئی اب دوبارہ نماز جو ہے پڑھنی پڑے گی۔ تو اس سارے علوم ہیں، فقہی اصول ہیں، اور ان کو سمجھنا، پڑھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات ہے کہ نماز سے پہلے
انسان وضو کرتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے، تو اب نماز سے پہلے کیا ہوا جو وضو ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ سارے اعمال کرے گا، وضو نہیں ہے، یا وضو ٹوٹ گیا دوران نماز تو نماز ٹوٹ گئی۔ تو لہٰذا اس کے لیے بھی اب تیاری کرے گا، اور سب سے پہلی بات ہے اپنے دل کو پاک اور صاف کرے گا۔ حسد اور کینہ اور بغض اگر اس نے مخلوق کے لیے دل میں پیدا کیا ہوا ہے اس کو ٹھیک کرے گا۔ پھر ظاہری جو اس کے اعضاء ہیں ان کو پاک اور صاف کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ وضو جو ہے کرتے ہوئے اسراف نہیں کرے گا، پانی کا استعمال صحیح کرے گا اور صحیح طریقے سے وضو کو کرے گا، اس میں کوتاہی بھی نہیں کرے گا، نہ کم پانی نہ زیادہ پانی کا استعمال کرے گا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ بھئی نماز پڑھتے ہوئے لباس کا ہونا بھی ضروری ہے، ستر ڈھانک کے پڑھنا ہے۔ اب عورتوں کا ستر اور ہے، مردوں کا ستر اور ہے، اور جو ہے تقوی کا لباس اور ہے۔ تو چنانچہ یہ ساری چیز کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے لباس کو حلال کمائی سے حاصل کرے، اور جو ہے جو اس کا لباس ہے وہ بھی پاک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں ایسی جگہ سے آ رہا ہے جہاں اس کا کپڑے ہی ناپاک ہو گئے تھے، اب وضو بھی کر لیا، نماز میں کھڑا ہو گیا اور کپڑوں پہ نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ نماز کے اندر سنت کے مطابق اس کا لباس ہونا چاہیے، ہے۔ اگر ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے تو ٹخنے کو ننگا رکھے گا، ستر ڈھانپنے کا حکم ہے ستر ڈھانپ کے رکھے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اپنے لباس کو سنت کے مطابق اگر بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس سے نماز جو ہے اعلیٰ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ اس کو نماز کے وقت کا علم ہو۔ فجر کی نماز فجر میں پڑھنی ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھنی ہے، تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کون سی نماز ادا کر رہا ہے، تو اور کون سی نماز پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، کون سے جو ہے نماز ادا کر رہا ہے، اس سارے کا علم اس کو ہونا چاہیے۔ وقت کا علم جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ پہلے جو ہے چاند ستاروں کو، سورج کی جو ہے وجہ سے جو سایہ بنتا ہے اس کا علم، اور اگر یہ بھی جان لے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آج کل گھڑی کا نظام ہے، کیلنڈر بنے ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے جو ہے اب یہ اگر وقت کا تعین کر لے گا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کی نماز جو ہے ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے کہ اب اس نے اپنا نماز جو ہے قبلہ کی طرف پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کھڑا تو چلو بھی جدھر مرضی نماز پڑھ لے، نہیں، بلکہ قبلہ کا رخ کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز جو ہے قبلہ کی طرف ادا ہوگی، لہٰذا اس کو علم ہونا چاہیے قبلہ کس طرف ہے۔ آج کل بہت سہولیات ہیں، ایسی ویب سائٹ ہیں جن سے قبلہ کے ڈائریکشن پتہ چل جاتی ہے۔ ہاں، شریعت نے اس کے علاوہ بھی ہمیں قبلہ کے رخ کا معلوم کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہوا ہے، اور اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے قبلہ کس طرف ہے۔ سائے کو دیکھا جا سکتا ہے، ایسٹ اور ویسٹ اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قبلہ، اور علاقے کے لوگوں سے پوچھے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور تسلی کر لے۔ جنگل میں ہے تب بھی اس کو علم ہو کہ قبلے کا ڈائریکشن کیسے نکالی جا سکتی ہے، یا پھر اب اس کے پاس ایسے آلات ہوں جن کے ذریعے سے قبلے کی ڈائریکشن معلوم ہو سکتی ہے۔ اب جب یہ جو ہے قبلے کی ڈائریکشن اس کو معلوم ہوگی تو اس کا جسم جو ہے وہ یعنی قبلہ کی طرف ہو، اس کا چہرہ، اس کا سینہ ہے نا، اور اس کا جو ہے پوری توجہ اس کے فیس ٹو ورڈز قبلہ ہو جائے۔ جب ظاہری بدن جو ہے قبلہ کی طرف ہو جاتا ہے، اب اس کی دل کے اندر بھی قبلے کا خیال آئے کہ کعبۃ اللہ جو ہے ایک مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنانے کا حکم دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز جو ہے قبلہ اول سے جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور اس طرف نماز ادا کی۔ تو اب یہ بھی اسی طرح جو ہے کہ اس کا دل کی کیفیت کہ میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، اور پھر اسی طرح دل کی یہ بھی کیفیت ہو
کہ میں رب کعبہ کی عبادت کر رہا ہوں، یعنی کعبہ کی طرف دل کی کیفیت تو ہے، لیکن کیا میں پتھروں کی عبادت کر رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ میں تو بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، تو رب کعبہ کی طرف بھی اس کی توجہ ہو جائے گی، تو اب اس کو ہم کہیں گے قبلہ کی طرف اس کی ڈائریکشن ہو گئی ہے۔ یہ اب اس کے بعد نیت کرے گا تاکہ نماز پڑھ سکے۔ تو اول تو یہ ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، فجر کی پڑھ رہا ہے جی، تو سنت ہے یا فرض ہے، تو اس کی نیت دل میں، اس کا خیال کہ میں سنتیں پڑھ رہا ہوں، میں فرض پڑھ رہا ہوں، تو وہ اس کی کیفیت ہو گئی کہ بھئی یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ بھی نیت ہو جی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ دل کی حالت کو بھی جانتا ہے جی، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں جی، میرے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، میرے مقصود کو پہچانتے ہیں، میں اللہ سے کیا چاہتا ہوں، یہ ساری کیفیت اگر دل میں رکھے گا اور اس نیت سے نماز پڑھے گا کہ میں اجر و ثواب چاہتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کے لیے میں یہ عبادت اختیار کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی عبادت خود بنائی ہوئی ہے، اپنے وہ مرضی سے عبادت کرتے ہیں۔ بھئی ہمیں وہی عبادت کرنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ اب ہم نے جو ہے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو یہ نیت ہوگی۔ پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہے گا، اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز میں داخل ہوگا۔ اب پہلی بات ہے کہ اس کو یہ الفاظ صحیح طرح ادا کرنے آنے چاہیے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اگر الفاظ ہی اس کے جو ہے ایسے منہ سے نکل رہے ہیں جو گڑمڑ قسم کے، اور جس کے معنی کچھ اور بن جائیں، یا وہ لفظ ہی ادا نہ ہو، تو یہ بھی غلط ہے۔ جیسے بعض اوقات بچے جلدی میں کرتے ہیں جی، تو وہ ایسے کہتا ہوا نماز میں داخل ہو گیا، تو یہ بھی غلط ہو گیا، تکبیر تحریمہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہاتھوں کو کانوں کی جو یہ لو ہے یہاں تک اس کو اٹھائے، اور جو ہے اپنے ذہن میں یہ سوچے کہ اللہ بڑے ہیں، عظمت والے ہیں، اور میں نے ہاتھ جو ہے کھڑے کر دیے اور دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو گیا، اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو گیا۔ اب یہ کیا ہے کہ ہاتھوں کو باندھ لے گا اور قیام کرے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ تو جب یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سیدھا کھڑا ہو، جھک کے نہ کھڑا ہو، کمر سیدھی رکھے، بالکل الرٹ کھڑا ہو، اور اس کی نگاہیں سجدے والی جگہ پر جو ہے لگی ہوئی ہوں، اور جو ہے دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال اس کے اندر ہو، اور دائیں بائیں کسی طرف اور متوجہ نہ ہو۔ تو اس طرح جب یہ کھڑا ہوگا تو واقعی یہ اپنی فریاد کر سکے گا، اللہ سے جو مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ سکے گا۔ اب اس کے بعد یہ اپنی قرات شروع کرے گا، حمد و ثنا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرے گا۔ تو صاف ظاہر ہے اب ان الفاظ کو بھی پکا یاد کرنا پڑے گا، اور اس کو صحیح طرح مخرج کے ساتھ جو ہے ادا کرنا پڑے گا، اور جو قرات ہے اس کے اصول کو اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، غور کرتے ہوئے پڑھنا، اس کے معنی کے اوپر توجہ کرتے ہوئے جو پڑھے، اور اس کے بعد اس پہ عمل کی نیت بھی رکھے۔ مثلا قرآن مجید کی اس نے تلاوت کی، کوئی حصہ بھی اس نے پڑھا، تو اب اس میں کیا میں نے پڑھا، اللہ کا حکم کیا تھا، یہ بھی نیت رکھے کہ اللہ میں تیرے اس کلام کے اوپر عمل بھی کروں گا جی۔ تو یہ بھی اپنی کیفیت بنا لے، پھر رکوع میں چلا جائے اور کمر کو بالکل جو ہے سیدھا کر دے، یعنی پیچھے سے لے کر اور اس کے سر تک بالکل جو ہے یہ سیدھی کمر ہو جائے، اللہ کہ بندہ بیمار ہے یا کوئی اس کا عذر ہے تو اور بات ہے، اور ہاتھوں کی انگلیوں کو چوڑا کر کے اپنے گھٹنے کے اوپر رکھ دے، اور تسبیح جو ہے بڑے وقار کے ساتھ اللہ کی عظمت کو دل میں جو ہے سوچتے ہوئے پڑھنا شروع کر دے، سبحان ربی العظیم، ایسے الفاظ کہنا شروع کر دے۔ اسی طرح پھر بیچ میں تھوڑی سی دیر کے لیے کھڑا ہوگا اور بالکل پورا سیدھا کھڑا ہوگا، اور اس کے بعد سجدے کی طرف چلا جائے گا۔ اب جب یہ سجدے کی طرف جائے گا، اپنے ہاتھوں کو کانوں کے ساتھ جو ہے ایسے نیچے جا کے رکھے گا، اور اب ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلائے گا نہیں بلکہ ان کو ملا کے رکھے گا، اور اس کے بعد کونیاں ہاتھوں کی جو ہے اٹھی ہوئی ہوں گی،
اور یہ اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اس طرح سے کہتے ہوئے یعنی پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھ جائے گا۔ تشہد میں جب بیٹھے گا تو اب جو ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں جا کے اللہ کے سامنے آپ نے یہ الفاظ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ کے سامنے جا کر اپنی تمام قولی فعلی مالی سب عبادت اللہ کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ میری سب کچھ ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں، ہر طرح کی جو ممکن عبادت ہے سب آپ کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی واپسی جواب آئے اور رحمتوں کی اور برکتوں کی اور سلامتی کی جو ہے اللہ نے گارنٹی دی۔ اللہ نے اس طریقے سے آپ کو جو ہے گریٹ کیا، آپ کو ویلکم کیا، آپ کے کہے الفاظ کو قبول فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو ہے اپنی امت یاد آئی، آپ نے اس وقت امت کے لیے بھی دعا کر دی، اللہ مجھ پر بھی سلامتیاں اور میری امت پر بھی سلامتی ہے جی، اور عباد الصالحین کے لیے بھی دعا کر دی۔ تو اس طرح سے جب یہ باتیں ہوئیں تو اس وقت جو ہے فرشتے پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ الفاظ جو ہے ادا کیے گئے اور اللہ نے اس کو تحفہ بنا کر ہماری نماز میں بھی عطا فرما دیے، اور یہی الفاظ ہم پڑھتے ہیں نماز میں۔ اور یقیناً یہ الفاظ ہمیں کہاں سے ملے؟ ہم نے معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، لہٰذا آخر میں ہم درود بھی پڑھتے ہیں، اور پھر درود کے بعد جو ہے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے، دوست احباب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آخر میں جو ہے ہم جب سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت جو ہے اللہ کی جو ہے مہربانی سے جو ہے ہم اپنے دائیں بائیں جو ہے فرشتوں پر بھی سلام پڑھ دیتے ہیں، اور ہم اسی طرح دائیں بائیں جو بھی مخلوق ہے، انسان ہیں، نمازی دوسرے ہیں، امام ہے، سب کے اوپر دعا کرتے ہوئے نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ تو بھائی اس ساری چیز کو اخلاص کے ساتھ جب کریں گے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید اور جو ہے اللہ کی توفیق جو اللہ نے عطا فرمائی، اور نماز ہم نے پڑھی، ورنہ ہمارے اندر کہاں طاقت تھی کہ ہم نماز پڑھ سکتے، اللہ کی عبادت کر سکتے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ہم سے بہتر ہیں لیکن نماز کی نعمت سے محروم ہیں۔ ہمیں اللہ نے ایمان عطا فرمایا، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔